والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حاضرین محفل، آج کی اس تقریب میں جو ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے وہ ایک بہت خوبصورت تصنیف جو کہ جناب عین غین جان باز صاحب کی آپ بیتی ہے جہد مسلسل کے نام سے، اس کی پذیرائی کرنا ہمارا مقصد ہے، اور دوست ہیں جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور اس تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے آپ سب کی اجازت سے، اور جو ہمارے مہمان خصوصی ان کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کے فرائض جس شخصیت کو ادا کرنے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہد اشرف۔ ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب کا ادبی سفر ریختہ کے مطابق تو 3 دہاڑیوں سے دہائیوں سے وہ کچھ کر جاتے ہیں نا جی، ٹائپو جسے آج کل کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جتنی خوبصورت شخصیت، جتنی علمی شخصیت ہے ان کی، یہ 3 تو بہت کم ہے، 3 سے زیادہ دہائیوں، 3 دہائیاں تو ہمارے جیسے طالب علم جو ہیں وہ گزار چکے ہیں شعر و ادب کے اس سفر میں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد محمد اشرف امید صاحب افسانہ نگار ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ دوسرا سجدہ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ شاہد اشرف صاحب درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہم سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آج کل وہ فارمن کرسچن یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو داخل کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آج کی کتاب کے جو مصنف ہیں عین غین جان باز صاحب، وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ ان کے بارے میں ہی سبھی گفتگو ہوگی، اور ہمارے جو گفتگو کرنے والے دوست ہیں وہ سیر حاصل، بحث و مباحثہ، گفتگو، حال احوال پیش کریں گے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب عین غین جان باز صاحب۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے جو پہلا خوشگوار احساس تھا وہ ان کی زیارت تھی، کہ عمر کے اس حصے میں کہ جب وہ اپنی سینچری مکمل کرنے کے قریب ہیں، وہ ماشاءاللہ اتنے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اتنے صحت مند نظر آ رہے ہیں، خوش لباس ہیں اور خوش مزاج ہیں۔ ان کی جب کتاب میں پڑھ رہا تھا تو ان کی تحریر جب میری نظر سے گزر رہی تھی تو اس لمحے مجھے غلام حسین ساجد صاحب کی بزرگی اور ان کے تجربے پر مزید اعتبار آ گیا۔ پہلے بھی میں ان کا معتقد ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جس شخص کی سفارش وہ کرتے ہیں یا جس شخصیت کا تعارف وہ کرواتے ہیں، ان کی طرح وہ شخصیت بھی ہمیشہ ایک نابغہ روزگار شخصیت ہوتی ہے۔ تو میں غلام حسین ساجد صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ آپ بھی آج کے مہمان اعزاز ہیں اور گفتگو فرمائیں گے اس کتاب پر۔ ان کے بعد ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر منظر اعجاز صاحب، انجینئر ہیں لیکن پیار سے ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت شاعر ہیں، ادیب ہیں، خود بھی صاحب کتاب ہیں، اور دوسرے دوستوں پر اپنے خوبصورت الفاظ اور اپنے اچھے جملوں کی صورت میں اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہماری تقاریب میں ہمیشہ ایک ایسے نظر آتے ہیں جیسے کسی خوبصورت جبین کا انتہائی روشن جھومر ہو۔ تو آج میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر تشریف چلیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اپنا اعلان کر دیں کہ میں انشاءاللہ بیٹھ ہی جاؤں گا۔
میں سب سے پہلے تو مجھے اپنا تعارف کرانا چاہیے تھا، چلے میں ابھی موقع کا فائدہ اٹھا کے کروا دیتا ہوں۔ میں شعبے کے اعتبار سے طب سے تعلق رکھتا ہوں، MBBS ڈاکٹر ہوں، اور عرصہ دراز سے شعر و ادب کی خدمت جو ہے وہ شاعری کی صورت میں کرتے ہوئے کر رہا ہوں، اور شاعری میں پنجابی اردو زبان میں شعر کہتا ہوں، اور 3-4 کتب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً میری وہ آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، اس میں خامیاں خوبیاں دونوں موجود تھیں۔ بڑے جو میرے سے سینئر تھے انہوں نے رہنمائی کی، جو مجھے نہیں جانتے تھے انہوں نے پذیرائی کی۔ تو کچھ مزاح بھی لکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ 2 مقررین کے درمیان کوئی ایک آدھا قطعہ اپنا ایسا پیش کر دوں کہ جس سے جو ہے وہ آپ لوگ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ویسے تو ہمارے جو آج کے مقررین ہیں وہ بذات خود بہت دلچسپ شخصیات ہیں، اور جب وہ گفتگو فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی نثر سنتے سنتے آدمی تھوڑا ایک اس کا اکتاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ نثر جو ہے وہ سننا تھوڑا مشکل ہے۔ شاعری تو بس 2 لفظوں میں یا 2 مصروں میں ایک بات کہنے کا نام ہے۔ تو میں 2 شعر پیش کرنے کے بعد پھر کتاب کے حوالے سے چند الفاظ اور پہلی شخصیت کو بتاتا ہوں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ شہر ایسا ہے کہ یہاں تقاریب زیادہ ہوتی ہیں اور فرصت کم ہوتی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ لاہور کو اللہ تعالیٰ نے ایسی علمی اور ادبی فضا دی ہے کہ یہاں کالجوں یونیورسٹیوں سے لے کر گلی محلوں کے تھڑوں تک جو ہے علمی اور ادبی گفتگو ہوتی ہے، اور آئے دن جیسے جیسے نئی آبادیاں اس کے ساتھ الحاق کرتی جا رہی ہیں، نئے ٹاؤنز بن رہے ہیں، تو نئے سے نئے جو مراکز ہیں وہ بھی قائم ہو رہے ہیں۔ تو لاہور میں جب میں آیا 1998 میں، تو میں نسبتاً ایک سادہ شہر سے یہاں شفٹ ہوا تھا، سرگودا سے۔ وہاں 15 سال میں نے تعلیمی سفر کیا اور یہاں آیا لاہور میں۔ تو لاہور نے مجھے جذب کر لیا اپنے اندر، اور میں نے لاہور سے ٹوٹ کے پیار کیا۔ تو ایسے ہی بس ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک مطلع ہو گیا کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے ایسے تو نہیں ہوا ڈاکٹر اتنی آسانی نہیں، یہ ہوا تو اس کے پیچھے خیر ایک کہانی ہو سکتی ہے، لیکن بس ایسے آسان کہانی نہیں۔ تو میں سب سے پہلے کسی شہر میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والی شخصیت، اور ان کا تعلق انجینئرنگ سے بھی ہے اور سول انجینئرنگ سے خاص طور پہ، لیکن جو ادب ہے اس میں انہوں نے شاعری کو بھی جو ہے اس میں بھی اپنا سکہ منوایا ہے، نثر میں بھی، تنقید میں بھی، مضامین میں بھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ادبی خدمات بہت ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اس درجے کا کوئی شخص، اتنے اعلیٰ درجے کا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے ادیبوں کی، ادب کی، ادبی رسائل کی، ادبی تنظیموں کی اتنی خدمت کی ہے۔ تو آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں تشریف لاتے ہیں جناب نوید صادق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے جاواز صاحب کے بہانے، اور ان کی زیارت بھی ہو گئی، اور انہوں نے ایک لگ بھگ 100 برس کے قریب، ایک صدی پوری تقریباً کہنے وہ دیکھا، اور جو دیکھا وہ قلم بند بھی کیا۔ تو خود نوشت جو ان کی ہے اس کے بارے میں چند معلومات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ بیتی جو ہوتی ہے، خود نوشت جو ہے، اس میں بنیادی طور پر انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی کی جو کہانی ہے وہی چلتی ہے، اور اس کہانی میں جو واقعات اسے پیش آتے ہیں، جو اسے تجربات کا جن کا سامنا ہوتا ہے، جو اس کے مشاہدات ہوتے ہیں، وہ ان کو رقم کرتا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا
جو اس نے دیکھا ہو ویسے ہی لکھ دیا یا اپنے محسوسات کو بھی اس میں شامل کیا. پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آپ بیتیاں جو لکھی جاتی ہیں، ظاہر وہ جب انسان کہتا ہے کہ میں اب اپنے بہت سے فرائض سے میں فارغ ہوں اور اب میں گھر بیٹھا ہوں، ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، تب میں چلے خود نوشت ایک تحریر کرتا ہوں، تو اس میں حافظہ بلا کا ہونا چاہیے. اب جن لوگوں کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جن میں مبالغہ بہت زیادہ ہوتا ہے جناب بیتیوں میں، اچھا وہاں یہی ہوتا ہے کہ لکھنے والے کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، وہ چلتا کہیں سے ہے اور پہنچ کہیں جاتا ہے لکھتے لکھتے. اس میں مبالغہ اتنا زیادہ شامل ہو جاتا ہے کہ قاری اس سے ایک طرح کی بوریت محسوس کرنے لگتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حافظہ آپ کا اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو وہ چیزیں محسوس ویسے کی ویسی یاد ہوں جیسی وہ پیش آئی تھی. اور پھر اس وقت یعنی آج سے 90 سال پہلے 80 سال پہلے آپ کے کیا محسوسات تھے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو تجربات ہوئے، جو آپ نے دیکھا. تو اگر وہ درست انداز میں آپ کے ذہن پہ موجود نہیں ہے آپ کے حافظے میں، تو آپ یقیناً وہاں آ کے یا تو اپنے تخیل سے کام لیں گے اور جھوٹی سیدھی جو چیزیں ہمیں وہ ڈال دیں گے. تو ایک اچھی جو آپ بیتی ہے. اچھا اس کی ایک واضح مثال جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے، ظاہر ہے کہ جہاں باز صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ساحل صاحب کے ہم عمر ہی ہیں. پہلے تو ہم ساحل صاحب کو بزرگ کہتے تھے، آج بزرگ جو ہے وہ جہاں باز صاحب ہے اور ساجد صاحب جوان ہے. ویسے بھی جوان نہیں، وہ ویسے ہی جوان تجاوز سے ثابت ہو گیا تھا. تو اس میں ساجد صاحب کی جو آپ بیتی چل رہی ہے اس میں اتنی تفصیل سے واقعات ہیں کہ وہ بہت عرصے بعد کو آپ بیتی ایسی مجھے پڑھنے کو چیزیں ملی ہیں اس کی قسطیں جو کہ جس میں ایک ایک چیز جو ہے کوئی چیز مس نہیں ہو رہی. چھوٹا چھوٹا واقعات جو ہے چھوٹے چھوٹے واقعات وہ بھی اس میں لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی یادداشت. جہاں باز صاحب کی بھی جب میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو میں بعض چیزیں ایسی نظر آئیں کہ ان کی یادداشت پہ رشک آنے لگتا. دوسری میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیانتداری. کیا آپ نے دیانتداری سے کام لیا؟ اچھا دیانتداری اس لیے ضروری ہے آپ بیتی میں کہ آپ نے جو ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے وہ صرف آپ کی زندگی نہیں ہے، وہ آپ کی جو ایک معاشرت ہے، جو تہذیب ہے، جو رکھ رکھاؤ تھا اس عہد کا، وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اگر آپ اپنے قاری تک غلط چیزیں پہنچائیں گے تو آپ بددیانتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہمیں ملی کہ جن کی تھوڑا بہت وہ رہی صحیح ہمارے دور میں ہمیں بچپن میں دیکھنے کو مل گئی. تو اس میں مجھے تو یہ کہ مجھے محسوس ہوا کہ دوسرا یہ کہ ان کی جو اسلوب ہے نثر کا وہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ یہاں نہ انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے، نہ انہوں نے تخیل سے کام لیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کہیں جھوٹ اس میں شامل کیا ہے. بلکہ بعض جگہ تو ساجد صاحب نے درست لکھا ہے، بعض جگہ تو اتنے سچے ہو گئے ہیں کہ وہاں آ کے پتہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بات بھی لکھی جا سکتی ہے. اور یہ لیکن جہاں باز صاحب لکھ کے ہیں اور سادہ اسلوب ہے اور وہ ایک روانی سے لکھے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں میں معاشرت کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کتاب کے شروع میں ہی ہمیں جہاں سے شروع ہو گئے ہیں تو یہ 20ویں صدی جو ہے اس کے چلیں ہم نے تھوڑا سا عرصہ دیکھ لیا، لیکن انہوں نے تو 1930 سے ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور اس کے بعد جب ہوش سنبھالا ہوگا اس میں بھی اپنی انہوں نے پیدائش سے شروع کیا ہے. تو جو چیزیں دیکھیں، جو نوٹ کیں، اور خاص کر پنجاب کا ایک گاؤں، وہاں کیا صورتحال تھی، بھائی چارے کی کیا صورتحال تھی، رکھ رکھاؤ کیسا تھا. آپ دیکھیں ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ایک غریب آدمی جو ہے، غالباً شاہو نام ہے اس کا، کہ جب وہ سب کی خدمت کرتا ہے، اب وہ اتنا اس کے اندر اپنی خودداری اتنی ہے کہ کھانے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے.
لیکن جب بھی وہ حاجی صاحب اسے کہتے ہیں جن کا وہ حقہ بھرتا ہے اور چلم بھرتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے، جب وہ اسے کہتے ہیں کہ کچھ لے جاؤ، فلاں چیز لے جاؤ، فلاں چیز لے جاؤ، آٹا لے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے گھر میں پڑا ہے. اور پھر اس میں دیکھیں ایک بڑی چیز جو ہماری تہذیبی اجتماعیت تھی جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، بلکہ شاید ہمارے بعد جو ہماری آگے بچے آ رہے ہیں ان کو تو شاید وہ سننے کو بھی نہ ملے وہ چیز. ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی تھوڑی اپنے دیہاتوں میں یہ چیزیں دیکھیں، لیکن انہوں نے جو اس وقت کا منظر بیان کیا کہ جب وہ اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کی بیویوں سے کہتی ہے اپنے بھائی کے پاس جا کوئی شہر میں کہ وہ اس کے بیٹے سے شادی کر دے اس کی، تو وہ اسے دھتکار دیتا ہے یہ کہہ کے کہ تم غریب، جو میری برات جو میرے بیٹے کی آئے گی تو کیا اس کو سنبھال لو گے. تو جب وہ بات وہ عائشہ کو پتہ چلتی ہے اور وہ بات پورے گاؤں کے چودھریوں کو بلا کے جو ایک طبقہ جو ہوتا ہے اس کو بٹھا کے بات کرتے ہیں تو وہ پورا گاؤں دیکھیے کتنا ہے وہاں آگے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ہم ایسی تہذیب کے وارث تھے اور ہم کہاں چلے گئے ہیں. دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کی شادی ہوگی اور پورا گاؤں مل کر استقبال کرے گا، پورا گاؤں مل کر میزبانی کرے گا، اور وہ بڑی شان و شوکت سے، اور وہ پھر وہ ایک جرگے کی صورت میں وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو دوبارہ شادی کا کہتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک کہ ان کے جانوروں تک کے انتظام کے لیے انتظام کرتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے. کیونکہ یہ تو ہم نے بھی دیکھا دیہاتوں میں اپنے میں کہ جب براتیں آتی تھیں تو وہ ایک رات قیام کرتی تھی. تو یہ ہماری اجتماعیت دیکھیں کہ کس اجتماعیت کے ہم وارث ہیں. نہیں اب کہنے کو دل کرتا تھے، اب تو ختم ہو گئی یہ چیز. پھر دیکھیں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ اس میں لکھا ہے کہ کنواں تو ایک تھا گاؤں میں، کنواں تو ایک تھا. اب ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. اچھا ہم بھی اپنے والدین سے سنتے تھے کہ عید پہ جو غیر مسلم تھے ہندو اور سکھ ہوتے تھے وہ مٹھائیاں دلا کے دیتے تھے، مبارکبادیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، خوشی کے دیگر تہواروں پہ بھی اس طرح مسلمان جو تھے وہ ان مذاہب کے لوگوں کے جو تہوار ہوتے تھے ہولی دیوالی وغیرہ جو بھی تھے تو ان پہ ان کو مبارکباد دیتے تھے اور اسے اس میں ان کی خوشی میں شریک ہوتے تھے. تو یہاں کتنا اچھا وہ مجھے لگا کہ کنواں ہے تو اب یہ کہ اس کے درمیان میں ایک لکڑ رکھ دی گئی ہے، شتیر رکھ دیا گیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مسلمان پانی ہے اور ایک طرف ہندو پانی ہے، اور نیچے پانی ایک ہی ہے. نیچے پانی ایک ہی ہے، اوپر ہم انسانوں نے دو حصے میں بانٹ دیا ہے. اور پھر وہ ہم کے آپس میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہندو سائڈ پہ نہیں جائے گا، ہندو مسلمان سائڈ پہ نہیں جائے گا. یعنی سارے اتفاق کے باوجود تو مجھے وہاں وہ نظر آ گیا، یاد آ گیا وہ قائد اعظم والا واقعہ. شاید میں درست بیان کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں کہ جب کسی نے پوچھا تھا، جب وہ کسی اسکول کالج گئے تو انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے، کیوں آپ علیحدہ ملک مانگ رہے ہیں. تو وہ چپ کر گئے. تو انہوں نے بعد میں پانی کا گلاس منگوایا تو انہوں نے اس میں سے کچھ پیا اور ایک ہندو بچے سے کہا کہ پی لو پانی باقی. تو وہ بچے جو تھے سارے ایسا میں درست جا رہا ہوں خیر سے ہی، تو انہوں نے بڑے تذبذب کا شکار ہو گئے کہ ہم کیوں پانی پئیں گے، چپ ہو گئے. پھر انہوں نے ایک مسلمان بچے کو اٹھا کے کہا کہ پانی پی لو، اس نے آ کے پی لیا. تو اب وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں وہ فرق دو قومی نظریے والا واضح ہوتا ہے یہاں سے کہ کنویں پہ بھی دو قومیں تو بن گئی ہیں اور وہاں پانی پہ قائد اعظم نے بھی ثابت کر دیا. اور یہ ہم تو بزرگوں سے یہ سنا کرتے تھے، ظاہر ہے یقیناً انہوں نے تو بہت سارا دیکھا بھی ہوگا اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب ہمارے استاد جو تھے وہ پانی پی کے جو گلاس میں رکھتے تھے تو شاگردوں کی کوشش ہوتی تھی کہ جو انہوں نے بچایا گلاس میں تھوڑا سا پانی وہ میں پیوں، اور اس پہ کئی بار لڑائی ہو جاتی تھی. تو یہ چیزیں جو تھیں ہمارے ان دیکھنے میں ملتی ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کا سائل سروے کے زیادہ تر جو ہے، اچھا مجھے اس میں زیادہ دلچسپی اس لیے بھی پیدا ہوئی جب میں نے سائل سروے کا ٹاپک دیکھا کہ اس میں میرا سول انجینئرنگ میں ہمارا سائل سائنسز ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، سائل میکینکس، تو ہمیں بھی یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں سائل سروے کے سلسلے میں یہ بہت سارے علاقوں میں گھومے، فیصلہ آباد. اچھا مجھے وہ علاقے زیادہ اچھے لگے جو علاقے جن سے میری کوئی نہ کوئی وابستگی ہے، یعنی فیصلہ آباد ہے یا بھاولپور ہے. تو ظاہر ان دونوں علاقوں سے میرا تعلق ہے، دوست جانتے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے جو وہاں
جس طرح شادی کا واقعہ بیان کیا، میں نے کہا دیانتداری سے درست نہیں کیا کہ اوور دیانتداری ہو گئی ہے، جو چھپانا تھا وہ بھی نہیں چھپایا. کہ جہاں وہ پہلی بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور کچھ دن ملول رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ پھر سوچا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کھا لیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری شادی کی تیاری شروع کر دی. اور وہ رشتہ مانگنے کا انداز مجھے بڑا پسند آیا. خیر وہ چلے آزمانا سب نے نہیں ہے وہ طریقہ، کہ جب وہ ساس نے پوچھا ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہو تو بچوں کا کیا بنے گا، تو انہوں کہتے ہیں جی آپ رشتہ دے دیں، اگر بچوں کا خیال ہے تو اسی گھر میں دوسری شادی کر لی. اور پھر وہاں کچھ مسائل کے لیے ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا پڑا انہیں، وہ بھی انہوں نے بالکل دیانتداری سے اس کا اظہار کر دیا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے وہ اپنا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، تو یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. تو اس میں ان کا اتنی دنیا انہوں نے گھومی، آسٹریلیا کا سفر نامہ ہے، کینیڈا کا سفر نامہ، ابھی بیٹھے بیٹھے بات بھی کہتے ہیں آسٹریلیا میں 6 دفعہ گیا ہوں، انگلینڈ کا ہے. پھر ایک پریتی نام کا ایک ناول ان کا بہت عمدہ ناول جو ہے وہ پہلے شائع ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایسے ہی ادب کی خدمت، شاش بشاش رکھے اور ادب کی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی زبان جو ہے اس آپ بیتی کی وہ بہت ادبی زبان ہے اور بڑی سہل زبان ہے. تو دعاؤں میں آپ کے لیے ہمارے لیے. بالکل جی. نوید بھائی جب میرے پاس یہ کتاب آئی غلام حسین صاحب کی وساطت سے پہنچی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے بالکل ایسے لگا کہ جیسے میں اپنی شاعری میں بہت سادہ زبان اور بے باک انداز لیکن ایک روانی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، تو ان کے ہاں مجھے نثر کا وہ انداز لگا اور مجھے لگا کہ یہ ان کا اپنا ہی انداز ہے کہ میں نے اور کسی مصنف کے ایسا انداز نہیں دیکھا. پھر یہ ہے کہ ان کے جو نثری مصرے ہیں یا نثر پارے ہیں ان کے، وہ ایسے شعروں کی طرح نپے تلے ہیں. آپ جیسے ایک اچھے شعر میں سے نہ ایک حرف نکال سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی ایک حرف اضافی ڈال سکتے ہیں، ان کے مصروں میں بھی آپ کوئی اس طرح کی تبدیلی کر نہیں سکتے. اور جہاں ضرورت انہوں نے محسوس کی، جو جدید الفاظ تھے انگریزی زبان کے یا باقی، وہ انہوں نے تحریر کی جن کے بغیر. لیکن یہ سارا کچھ ایک اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک اوریجنل اور جینون لکھنے والا انسان، اور جس نے یہ نہیں کہ چند کتابیں پڑھی اور لکھا ہے، جس نے ساری زندگی ایک چیز کو جذب کیا اور پھر اپنے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا، تو ایک دفعہ پھر مصنف کے لیے بھرپور کرنا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 قطعے میں ساتھ سناؤں گا آپ کو، جو نوید بھائی نے اپنی سما خراشی کی ہے. صرف چہرہ ہی تم نے دیکھا ہے، تم ہوئے ہو ملنگ چہرے سے. صرف چہرہ ہی تم نے دیکھا ہے، تم ہوئے ہو ملنگ چہرے سے. یہ تو سوچو کہ کیوں نہیں ملتا اس کے پیروں کا رنگ چہرے سے. آج کی اس تقریب کی میزبانی میں سجاد بلوچ صاحب کی بھی اہم خدمات ہیں، ان کے لیے بھی ایک دفعہ بھرپور کریں. آج کیا کلاس کون سی پچھلی نشستوں پہ بیٹھے ہیں، انہیں بھی کچھ بیان کرنا چاہیے تھا اگر وہ کرنا چاہتے. چلیں جی، اب ہم منظر نامے کو لے کے چلتے ہیں منظر اعجاز صاحب کی طرف، جو اپنی خوبصورت شخصیت کی طرح خوبصورت شاعری کرتے ہیں. اور ابھی ان کا مضمون یا ان کا بیان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے کیا ہے، اور ان کی کہانی انہیں کی زبان سنتے ہیں. تشریف لائیے. صاحب صدر آپ کی اجازت سے حباب ایسا ہے کہ خدا اور محبت کے علاوہ انسان کا سب سے بڑا ٹاپک انسان خود ہے. جو بھی لکھا گیا
اور اپنے بارے میں پہلا انسان، دوسرا انسان، تیسرا انسان، انہی سے آپ سمجھیں کہ یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے حاضر، غائب اور متکلم کے سیغے بنے ہیں. اور واحد متکلم وہ ہمارا بنیاد ہے جس کے اندر آپ بیتی لکھی جاتی ہے. زیادہ تر آپ بیتی میں کہتے ہیں کہ 400 عیسوی میں سینٹ آگسٹن نے پہلی دفعہ کچھ ایسا کام کیا کہ جس کو آپ بیتی کی شکل سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی کہتے ہیں شاید 2 قبل مسیح میں ایک چینی سیماچن ہیں، انہوں نے بھی کچھ لکھا، لیکن وہ آپ بیتی کی پوری شرط کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو 400 عیسوی تک کا وقت لگا اپنے بارے میں کچھ ایسا لکھنے پہ جس کو آپ بیتی کا نام دیا جا سکے. سو اس کے لیے ہمت چاہیے، اور وہ ہمت انسان نے اتنے عرصے میں اکٹھی کی. اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد اردو میں، انگریزی میں بہت سی آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں اور بڑے پائے کی. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر انسان نے، آپ بیتی لکھنے والے نے اپنے مزاج کے مطابق رومانس یا سفرنامہ یا مذہب وہ ملا کے آپ بیتی کا رنگ بدلا ہے. اور کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سادہ بیانیے ہیں. ہمارا سارا سماج جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں بہت سی ضروری، غیر ضروری لحاظ ہیں، رکھ رکھاؤ ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے بیان میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس لیے ایسا ٹاپک چننا جس میں آپ کو اپنی زندگی کا سارا بیان کھلے طور پہ کرنا ہو، مغرب میں شاید یہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ادھر آپ اپنے علاوہ سوچتے نہیں ہو کسی کے بارے میں. یہاں پہ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یار وہ بیٹی کا سسرال اور نواسی جہاں بیانی ہے وہ لوگ یہ سوچیں گے اور یہ سوچیں گے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قدغن یا رکاوٹ بنتی ہیں کہ ہم بیانیہ اپنا اشارے میں رکھیں، کنائے میں رکھیں. اور شاید یہی حسن ہے ہماری لوکل آپ بیتی کا کہ اس میں استعارے، کنائے اور ذرا لحاظ والی چیزیں آپ اس طرح بیان کرتے ہو کہ آپ کا امر واقعہ بھی سامنے آ جائے اور آپ بہت زیادہ کھلو بھی نہ. آپ بیتی جو ہے ظاہر ہے کہ ایک سچ بھی ہے اور اس میں فسانہ بھی ہے. وہ سچ ہے کہ جو آپ کی طرف کا سچ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا، جس طرح سمجھا، جس کردار کو، جو کردار آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے اپنی مرضی سے ایگزیجریٹ کیا اور بنایا اور اسے پیش کر دیا. اور آپ کے پاس یہ آپشن بھی رہتی ہے کہ جو کردار اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں آپ اس کو نکال دو. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ خاص زمانے اور خاص موضوع کے مطابق جو یادداشت یا ڈائری یا سفر نامہ ہے وہ بھی ایک آپ بیتی کی شکلیں ہیں، ایپیسوڈز ہیں. ان کو آپ جو ملاتے جائیں تو وہ ایپیسوڈ بنتے جائیں گے. اور ہمارے ہاں آپ بیتیاں جتنا متنازع یا جتنا مقتدر شخص ہوتا ہے، شوبز کے لوگ ہیں، کرکٹرز ہیں، ان کی آپ بیتیاں ظاہر ہے کہ ان میں انٹرٹینمنٹ فیکٹر، سوشل کانٹینٹ اس کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں. اس ساری فضا میں آپ بیتی لکھنے کا فیصلہ وہ ذرا مشکل بن جاتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا لکھنا ہے کہ جو سچ بھی ہو، ایسا لکھنا ہے کہ جو انفارمیٹیو بھی ہو، اور ایسا لکھنا ہے کہ جو انٹرٹیننگ بھی ہو. اور یہ والی آپ بیتی جو ہمارے سامنے ہے جہاں باز صاحب کی، یہ ایک ظاہر ہے کہ سیدھا بیانیہ ہے جس میں بچپن کی انہوں نے باتوں کا ذکر کیا ہے، جوانی کی، اپنی تعلیم کی، نوکری سے متعلق واقعات ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے قیام پاکستان اور ہجرت کے جو واقعات ہیں وہ بھی انہوں نے شامل کیے ہیں. اب کچھ کردار تھے جیسے نوید صاحب نے شاہو کا ذکر کیا، وہ میرے خیال میں نوید صاحب نے اس کا ایک اینگل جو ہے وہ اپنے
ہماری جو پنجاب کا سیٹ اپ ہے اس کے مطابق بیان کیا. میرے خیال میں کمرشل آپ بیتی اگر یہ لکھتے تو شاید اسے بہت فکشنائز کر کے یا ڈراماٹائز کر کے بھی لکھا جا سکتا تھا. ایسے ہی ہجرت کے جو واقعات ہیں وہ بھی اگر یہ لکھتے, ہم سب نے اس طرح کی چیزیں جو ہے دیکھی ہوں گی کہ ہجرت کے معاملات میں بہت زیادہ آپ ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں, ڈراماٹائز کر سکتے ہیں, لیکن جانباز صاحب نے جتنا ضروری ہے اور جس حد تک واقعہ بیان ہو جائے اسے اس حد تک ہی رکھا ہے, اور انہوں نے اپنا بیانیہ فکشنائز یا ڈراماٹائز نہیں ہونے دیا کہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی اور حوصلہ افزا بھی چیز ہے کہ ہر چیز کو ڈراماٹائز یا فکشنائز ہی جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنی بات کو سیدھے طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ویسی ہی زندگی ہے, اور کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسی ہی زندگی ہے جیسی ہم سب گزارتے ہیں, اور اسی طرح کے واقعات ہم سب کی زندگیوں میں پیش آتے ہیں. کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹس جو ہیں یہ خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ایک ہی جیسی نظر آنے والی انگلیاں اور ان کے اوپر ایک ہی جیسے نقش و نگار, اور لیکن یہ نقش و نگار دنیا میں کسی انسان کے ایک دوسرے سے نہیں ہوتے, ایک دوسرے سے تو دور. یہ نقش و نگار آپ کی اپنی 10 انگلیوں میں بھی ریپیٹ نہیں ہو رہے. سو یہ ایک خدا کا معجزہ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ زندگی جو ہے اور یہ زندگی جو انسان گزار رہا ہے, یہ اس فنگر پرنٹ سے بھی بڑا معجزہ ہے خدا کا, کہ ہم ایک ہی جیسی زندگیاں گزارتے ہیں, ایک ہی جیسے شب و روز ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, پیدا ہونے سے لے کے موت تک کے معاملات بالکل ایک جیسے ساتھ ساتھ جو چل رہے ہیں, لیکن کوئی دو شخص ایک جیسی زندگیاں نہیں گزار رہے. اور یہی جو زندگیوں کا ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی مختلف ہونا ہے, اسی کی ایک جھلک جانباز صاحب نے اپنی آبیتی میں دکھائی ہے. میں اپنی طرف سے ان کو اس آبیتی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی صحت اور سلامتی کی دعائیں ہیں. بہت شکریہ. ان کی بھی جو ہے تاریخ بہت طویل ہے, تو واقعی اس محفل میں اگر عبدالغفور جانباز صاحب کے بعد دیکھیں تو غلام حسین ساجد صاحب سینئرٹی میں سب سے اوپر ہیں, اور ہمارے لیے تو ایک بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک دوست کا وہ رتبہ اختیار کر گئے, اور ہم بے خاص کرم فرمائی کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں. یہ جو نظامت والا کام ہے اس میں پھنسانے والے بھی وہی ہیں. تو اب انہوں نے جانباز صاحب پہ مضمون بھی تحریر کیا ہے, پیش لفظ لکھا ہے یا تعارفی نوٹ لکھا ہے, وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے. ان کے لکھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے. ایک بات کرتے ہیں, اس کا دائیں طرف والا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں, بائیں طرف والا, اور بات مکمل کر دیتے ہیں. انتہائی سادگی کے ساتھ اور پرکاری کے ساتھ تحریر کرتے ہیں, اور گفتگو میں تو خیر ان کو اور بھی کمال حاصل ہے. تو میں آپ کی بھرپور تعلیم میں گزارش کرتا ہوں غلام حسین ساجد صاحب. اچھا, جانباز صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ اب تو ظاہر 10 سال سے شاید زیادہ پرانا ہو گیا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا 2014 میں ان کا ناول آیا پریتی, اور اس سے قدرے پہلے میرا ان سے تعارف ہوا. ہمارے ایک دوست ہیں محمد آصف خان, اور مجھ سے پہلے وہ میرے کسی اور دوست کے دوست تھے. ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ تمام شہر کی ہر لائبریری جو ہے جتنے بھی جہاں جہاں وہ رہے ہیں انہوں نے دیکھ رکھی ہے, اور وہ پیدل گھومتے ہیں لائبریری. اور پھر وہ جو کتاب لے کر آتے ہیں اس کتاب کو اتنے تشدد کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ وہ کتاب کسی اور کے پڑھنے کے لائق نہیں ہے. اچھا, پھر اس کی ایک لسٹ بناتے ہیں جو ان کو چیزیں
تشریح طلب محسوس ہوتی ہے، اور ان کو لے کر پھر وہ جو قریب ترین دستیاب کوئی شخص ہوتا ہے اس کے پاس وہ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ میں تو وہ مرزا حامد بے کی طرف جایا کرتے، لیکن مرزا صاحب جو ہے وہ کوئی زیادہ اکاموڈیٹنگ شخص نہیں ہے، بہت جلد جو ہے وہ اٹک کے ہیں، بہت جلد پھر وہ اٹک جاتے ہیں، اور نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کی طرف انہیں روانہ کر دیں۔ انہوں نے بتایا ان کو کہ کوئی کتاب تھی ان کو چاہیے تھی، تو بتایا کہ جی وہ مجھ سے ملے گی، اور وہ میرے پاس تشریف لائے۔ بڑے دلچسپ آدمی تھے، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی جانا شروع کیا اور روز 2 کتابیں لے آتے تھے، اور پھر نشان لگا کر میرے پاس آتے تھے، اور مجھے اتنا وقت کالج میں دینا نہیں پڑتا تھا جتنا انہیں دینا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر انہوں نے کتاب لکھی ہے تو کتاب کا تو مقام جو ہے وہ چھپنا ہوتا ہے، اس کو چھاپنا چاہیے، اور چھاپیں تو کہنے لگے نہیں، اس سے پہلے وہ کتاب آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ان سے چھوٹے ہوں گے عمر میں یا ان کے ہم عمر ہوں گے، لیکن جب وہ جہاں باز صاحب کو تشریف لائے اور 10 سال پہلے تقریباً، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی عمر کیا ہو۔ اسی طرح جناب یہ پینٹ قمیض میں تھے، اور بہت جس تیزی سے اندر آئے اور جس طرح کی گفتگو ہوئی، 10 سالوں میں ان کو نا بہت فرق پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ 60 سے زیادہ کے جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 84 کی۔ خیر میرے لیے بڑا حیرت کا مقام تھا۔ تو جو ان کتاب یہ لکھ کر لائے تھے وہ ناول تھا پریتی۔ اچھا، اس ناول کا نام انہوں نے پریتی نہیں رکھا تھا، کچھ اور رکھا تھا۔ وہ پارٹیشن کی کہانی ہے، اور اس میں بڑی مطلب کہہ لیجیے خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا جو واقعات ہیں، بعض اس سے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ ناول جب میں نے پڑھا تو جو اس کا مرکزی کردار تھا، جو وہاں ایک لڑکی ہے جو ہندوستان میں رہ جاتی ہے، اور وہاں رہ جانے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو سکینہ سے وہ پریتی جو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کوئی 30 برس کے بعد وہ جہاں پاکستان آتے ہیں ننکانہ صاحب آنے کے لیے، کیونکہ وہ سکھوں کی فیملی میں جو وہ رہتی ہے، وہ اب سکھ ہو چکی ہے۔ تو اس سے مجھے یہ خیال آیا، اس کا نام پریتی رکھا جاتا ہے۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ ناول کا جو نام جہباز صاحب نے رکھا ہوا ہے وہ شاید اتنا مناسب نہیں، کیونکہ مرکزی کردار جو ہے، اور جس کی 2 اس وقت جو ہے وہ کہ نام ہے، اور پہلا نام اور ہے اور اب نام اور ہے، اور پھر ایک وہ نفسیاتی کشمکش کا بھی شکار ہے، اور وہ حصہ انہوں نے بہت خوبصورت لکھا ہے، ناول پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ پریتی ہونا چاہیے۔ خیر وہ ناول جو ہے وہ ہم نے چھپوایا سان پبلیکیشن سے، اور اس کی 500 کاپیاں جو وہ فوراً نکلی۔ پھر سوچا کہ اس کو پنجابی زبان میں شائع ہونا چاہیے، تو اس کو ہم نے پنجابی میں کروایا، اور وہ پنجابی زبان میں بھی چھپا، پھر اس کا انگریزی ترجمہ۔ اس ناول سے جہاں باز صاحب جو ہیں وہ اتنے معروف ہو گئے کہ وہ ہماری جو شرمین نام ہے غالباً، وہ جو ہے انہوں نے ان تک وہ ناول پہنچا، اور انہوں نے ان کے ناول کے بارے میں اور ان کو شامل کر کے ایک ڈاکومنٹ۔ تو جہاں باز صاحب جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ تمام منازل طے کر گئے جو میں نے 50 سال میں نہیں کی۔ 1 سال میں شرمین تک پہنچ گئے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کچھ سفر نامے لکھتے تھے۔ معصوم اتنے ہیں کہ یہ اپنے سفر نامے جو تھے ان کو کمپوز کرواتے تھے، اس کی فوٹو کاپیاں نکلواتے تھے، اور 100 کاپیاں اس کی بنا کے، اور اس پہ 3-3, 4-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ان کو مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو پرنٹ کروانا چاہیے، تو اس کو جلد کروا کے اور کلرڈ اس پہ پیج جو ہے وہ نکلوا کے، اور وہ بڑا کافی بڑے سائز میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ یہ کام کیوں کریں، آپ سمپلی اس کو جو ہے وہ کمپوز کروائیں، اس کو کسی پبلشر کو دیں، وہ چھاپ دے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔
بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ یہ آئے ادھر باقاعدہ کتابیں چھپوانے کی طرح، تو پریتی سے اس کا حال ہے۔ تب سے یہ مجھے استاد محترم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی ایسا کردار نہیں ہے، مطلب ان کی تحریر میں ہوتا نہیں کہ بھائی میں نے تحریر کو سنوارا ہو، میں نے ناول پہ کوئی ایسا کارنامہ کیا ہو یا ان کی باقی کتابوں میں کوئی ایسا کام کیا، تو ایسا کچھ کام کیا ہے۔ جیسے جتنا سادہ یہ ہے، اتنے سادہ لوگ بس اسی زمانے میں ہو سکتے تھے، اور جتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس روز میرے یہاں تشریف لائیے اور پھر انہوں نے اپنے دوست کو پیچھے دھکیل دیا محمد حسن خان کو، اور وہ اب کچھ معذور بھی ہو گئے ہیں، اس لیے وہ یہاں آج انہیں ہونا چاہیے تھا، وہ شاید اسی لیے نہیں ہے۔ تو جہاں باز صاحب جو ہیں وہ اب کہہ لیجیے کہ میرے ان بزرگ دوستوں میں شامل ہیں جن سے ملاقات کر مجھے جو ہے وہ انتظار رہتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے ان سے مل کے۔ یہ جب آپ بیتی لکھ رہے تھے تو میں نے انہیں آپ بیتی لکھنے سے منع کیا، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو آپ بیتی نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک آپ بیتی پہلے لکھ چکے ہیں اور وہ آپ کے ناول پریتی کی شکل میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آپ بیتی کو لکھا۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا، منظر نے بھی بات کی اور نوید صادق نے بھی بات کی کہ آپ بیتی لکھنا ظاہر ہے کہ بڑا دل گردے کا کام۔ کوئی بھی شخص آپ بیتی لکھتے ہوئے 100% سچ نہیں لکھ سکتا۔ پچھلے دنوں میری آپ بیتی کی جو قسطیں الامرا میں چھپ رہی تھیں ان میں کچھ کہیں کچھ نازک مقامات آئے، میں نے ان کا ذکر کر دیا، لکھ دیا ان کے بعد۔ مجھے ایک قمر رضا شہزاد کا فون آیا، کہنے لگا ساجد صاحب ہے گلہ تو اسی کے میں لکھ لیں۔ انہوں نے بھی ایک آپ بیتی لکھی ہے، شاید سنگے میل سے چھپ رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے اس طرح سے لکھ لی جیسے آپ ان باتوں کو چھپا چکے، تو چھپانا بھی ایک فن ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ کہ آپ بیتی لکھنے سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے سچے ہیں، اور اگر آپ اپنے ساتھ سچا ہونا چاہتے ہیں اور ہو سکتے ہیں تبھی آپ کو جو ہے وہ آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں صاحب بات سے کہ آپ بیتی پڑھے نا، تو جگہ جگہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، مثلا خاندانی ایک جگہ پہ معاملات کچھ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، تو وہ حصہ میں نے منع کیا تھا ان کو کہ اس کو شامل نہ کریں، اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں شامل نہیں کروں گا، لیکن پہلی مرتبہ یہ اپنے وعدے کے کچے میں۔ اچھا خیر، شاید اس لیے بھی کہ انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ بھی ایک بات جو میں نے کی ہے اور میں نے سچ کی ہے اس کو چھپانے سے کیا فائدہ۔ اتنی مطلب بے خوفی کے ساتھ، اتنی سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کا جو ہے وہ ہر لمحہ دوسروں کے سامنے رکھ دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اچھا اس کا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 2 صفحے کا جو ہے وہ ایک دیباچہ میں نے لکھا ہے، اصل میں ان کی پچھلی کتابوں کے بھی میں نے دیباچہ لکھے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ یہ کسی اور سے لکھوائیں، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے بارے میں لکھے۔ تو اس میں نے یہی عرض کیا ہے کہ ان کی جو صفت ہے، جو زندگی کی میں جو ان کی سادگی ہے، جو ان کے مزاج کی سادگی ہے، وہ ان کی تحریر میں بھی نظر آتی ہے، ان کے رویے میں بھی نظر آتی ہے اور ان کے برتاؤ میں بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اگر جب آپ اس آپ بیتی کو پڑھیں گے تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے جو ان پر بیتا ہے اور اس کی جو سچائی ہے، اس کا جو دکھ ہے وہ بیان ہوا ہے، اس کا جو سکھ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ جو زندگی پر چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوئیں اور اب اس کو انہوں نے چھپا لیا، وہ مشکلات جو انہوں نے دیکھی ان کو چھپا لیا۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ اس زمانے کی جو معاشرت ہے، جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا، نوید نے ذکر کیا، وہ معاشرت جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں جو آ گئی ہے،
لوگوں کے آپس میں کیا تعلقات ہوتے تھے، کیا رویے ہوتے تھے. ابھی راستے میں ہم جب آ رہے تھے تو ایک دوست سے بات ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ آج کل اگر ابھی آج میرے ایک دوست کی وفات ہوئی ہے وہاں میاں چنو میں، کل مجھے جانا ہے، تو ذکر ہو رہا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ، اور یہاں شاید میں مجھے تجربہ بھی ہوا ہے کہ کوئی ادیب جو ہے، بہت بڑا ادیب کیوں نہ ہو، وہ فوت ہو جاتا ہے، آپ دوسرے دن اس کے گھر جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا. ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس شخص سے آپ کا تعلق کیا رہا، آپ کتنی دیر اکٹھے بیٹھے رہے ہیں، کیا کیا باتیں آپ لوگوں نے آپس میں کی ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے، ایک دوسرے کی عظمت کا کتنا احساس تھا آپ لوگوں کو. ان لوگوں کے لیے آپ ایک اجنبی. اور ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا کہ میرے دوست کے جب گھر پہنچا اس کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے، تو اس کے بیٹے نے ایک جملے میں بات ختم کر دی. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ ابا کام سے آئے، کھایا پیا، لڑے بولے، مر گئے. تو اس کے ساتھ ہی تعزیت ختم ہو. آپ یہاں دیکھیں ان کی کتاب میں ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو پورا گاؤں اور اس کے سارے نوجوان جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جو بارات ہے اس کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ جو شخص جس کی وہ بیٹی ہے وہ نادار ہے یا امیر ہے، بلکہ اس وقت وہ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو کہہ لیجیے کہ ہمارے معاشرت کی جو خوبی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو دوست نہیں بناتے، آپ ایک پوری تہذیب سے رشتہ قائم کرتے ہیں، ایک پورے خاندان سے رشتہ قائم کرتے ہیں. یہ رشتے جو ہیں ان کا ذکر اس کتاب میں ہے. اور پھر جو ہمارا جو پورا پنجاب ہے، جیسے کہ یہ سارے سرے تھے، تو اس پورے پنجاب کے ایک ایک کہہ لیجیے علاقے کی تہذیب جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ ایک آپ بیتی تو ہے ہی، اس کے ساتھ یہ ایک تہذیبی دستاویز ہے، یہ ایک جغرافیائی دستاویز ہے، یہ ایک ایسا کہہ لیجیے کہ ایسی دستاویز ہے جس سے ہم پچھلے جو ہمارے 60-70 برس ہیں پاکستان بننے سے، ظاہر ان کو پاکستان بننے کے ساتھ ہی ان کی جو عملی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے اگر ہم پاکستانی تہذیب اور زوال کو، پاکستان کے زوال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ رشتے کیسے کمزور پڑ رہے ہیں، شہر کیسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، درخت کیسے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مٹی کیسے جو ہے وہ اپنی زرخیزی سے محروم ہو رہی ہے، اور خود ہمارے اندر جو ہے وہ ایک خاص طرح کی جو بیگانگی آ رہی ہے، ایک خاص طرح کی جو مغایرت پیدا ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے گرچہ اسلوب کے لحاظ سے بہت سادہ ہے، کوئی انہوں نے اس میں جو ہے وہ افسانہ نگاری نہیں کی، کوئی ایسا جناب ماحول نہیں بنایا کہ ہم جناب اشش کر اٹھیں اور کہیں کہ کیا جملہ لکھ دیا ہے، کوئی اس میں معنوی ابہام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اس میں یہ خوبی ایک ہے. جی ابہام بھی اپنی جگہ پہ بعض اوقات ایک خوبی ہوتی ہے. یہ ایک سادہ سی کتاب ہے، ایک سادہ آدمی کی لکھی ہوئی ہے، کہیں کہیں ڈائری محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود تہذیبی لحاظ سے یہ اتنی زرخیز ہے کہ شاید ہی ہمارے ارد گرد کی کوئی اور آپ بیٹی اتنی زرخیز ہو. تو میں اس کتاب لکھنے پر، حالانکہ میں اس کے چھپنے کے بھی خلاف تھا، لیکن اس کے لکھنے پر اور اس کے چھپنے پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے. آپ بیتی انہوں نے لکھ لی ہے، ایک ناول پہلے لکھ چکے ہیں، اور کم از کم ایک ناول ان کو جو ہے وہ اور لکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ صرف ایک پریتی کو نہیں جانتے ہوں گے، بہت ساری ایسی پریتیاں ہیں جن سے پرید کی جا سکتی ہے اور جن کے بارے میں مزید لکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف. بہت شکریہ جی غلام حسین ساجد صاحب، اپنی مترنم آواز میں اور اپنی خوبصورت آواز میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی کی آواز اس کی تحریر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ غلام حسین ساجد صاحب. اور میں تو ان کی گفتگو کو گھنٹوں سنوں تو پھر بھی نہ تھکوں. میں ابھی سلمان رسول صاحب کا
وہ خوش آمدید کہنے ہی والا تھا کہ محترمہ شازیہ مفتی صاحبہ بھی تشریف لیں، تو اب دونوں کو ایک ہی بار خوش آمدید کہتے تھے۔ باقی بہت سے اور مہمان بھی ہمارے تشریف لائیں، سب کا فردن شکریہ ادا کر دیتا ہوں بغیر نام لے۔ ہم تقریب کو آگے بڑھا رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند جملے ان کی کتاب میں سے پڑھ کے سناؤں آپ کو۔ میری جنم بھومی، میری پیدائش مشرقی پنجاب متحدہ ہندوستان میں 1930 کی دہائی میں ہوئی۔ اس دور میں گھروں میں لیٹرین بنانے کا رواج نہیں تھا، سبھی زن و مرد رفع حاجت کے لیے باہر زرعی رقبوں کی طرف نکل جاتے۔ باقی رہا نہانے کا معاملہ تو گھروں میں غسل خانے بنانے کا بھی رواج نہیں تھا۔ مرد حضرات اور بچے باہر زرعی رقبوں میں کنووں پر جا کر نہاتے، جہاں بیلوں کو جوت کر چمڑے کے بنے ہوئے چڑس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا اور ساتھ ہی بنے ایک چکور حوض میں گرایا جاتا۔ جو نہانے والے حوض میں بیٹھے ہوتے، پانی پہلے ان کے بدن پر گرتا اور پھر آگے نالوں میں سے ہوتا ہوا اس کھیت میں چلا جاتا جسے سیراب کرنا مقصود ہوتا۔ یہ ان کی کتاب کا آغاز ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز یہ نہانے دھونے سے اور لیٹرین سے اور رفع حاجت سے کیوں کیا ہے، لیکن یہ بھی کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ کدھر جائے گا، کہاں تک جائے گا، اس کی آگے قبولیت اور مقبولیت کیسے ہوگی۔ لیکن مجھے اس میں بھی بلا کی سادگی نظر آ رہی ہے، لیکن اس سادگی کے اندر ایک جاذبیت ہے۔ جب یہ کتاب یہ شروع کی تو مجھے یہ ایک پیراگراف پڑھتے ہی لگا کہ یہ مجھے کتاب ساری کی ساری پڑھنی چاہیے۔ تو حالانکہ کئی وہ ہیں فنکار جو لکھنے والے ہیں، وہ بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے بڑے الفاظ سے اپنی اٹھان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں باز صاحب نے شروع میں ہی اس بات کا زبان دہل جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے کہ میں سادہ بھی ہوں اور منتصر بھی ہوں، گلکار بھی ہوں، تجربہ کار بھی ہوں۔ سر آپ کے لیے ایک دفعہ پھر بھرپور تعریف۔ آج کی اس محفل میں صدارت کے فرائض ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے حکماً مجھے کہا ہے کہ پہلے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چلیں، آپ ہمارے جو سب سے مہا صدر ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ادب کے، جو وہ آج کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ حکم فرما رہے ہیں، تو میں اب جو اس خوبصورت کتاب کے، اس خوبصورت آپ پیتی کے مصنف ہیں عین غین جہاں باز صاحب، جو کہ عبدالغفور جہاں باز صاحب کے نام سے فائز صاحب نے ان کو لکھا ہے، تو ہمارے لیے تو ان کی شخصیت زیادہ اہم ہے۔ تو میں عین غین صاحب کو آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیوں میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اچھا بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جیسے آپ۔ میری پیدائش مشرقی پنجاب انڈیا میں 1 ستمبر 1930 تو مطلب یہ ہے کہ پیدائش تو وہاں پہ ہو گئی، وہاں پہ میں تعلیم، والد صاحب پڑھے لکھے تھے، وہ اسکول ٹیچر بھی رہے تھے، تو میں 10th کلاس میں پڑھتا تھا جب یہ پاکستان کا جو قائد اعظم کی قائدانہ بصیرت کی آگے ہندو اور انگریز کی ایک نہ چلی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز کا تو خاتمہ ہو گیا،
وہ تو اب انڈیا میں اور زیادہ حکمرانی نہیں کر سکتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ بس تو پھر میں 10th کلاس میں پڑھتا تھا. ہم 15-20 لڑکے جب 1947 میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون سے علاقے پاکستان کے شامل ہوں گے تو الیکشن ہوا تھا. تو اس میں ہم نعرے لگاتے تھے. 15-20 لڑکے اپنے والدین کے ساتھ گاؤں جا کے کنوینشن کرتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، مسلم لیگ زندہ باد. بعض دفعہ جرت کر کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہندو بنیا ٹھا. تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان بنتا ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، جو کچھ قتل و غارت کری، جو کچھ وہ تو ایک المناک باب ہے. تو لاکھوں جانوں کا قربانی دے کر یہ پاکستان بنا تھا. بہو بیٹیوں کو اسی اٹھا کر لے گئے آنکھوں کے سامنے. تو بس یہاں آ کر تنگی توسی تو ظاہر تھی. یہاں کو خاص انتظام تھی نہ، گورنمنٹ تو نہیں بنی تھی، ایڈمنسٹریشن تھی کوئی نہیں تھی، دفتر تھے کوئی نہیں. تو اب مسئلہ تھا کہ 10th کلاس کیسے پاس کی جائے، اب تک کہاں کری جائے. تو بہرحال والد صاحب اسلامیہ ہائی اسکول فیصل آباد کے ہیڈ ماسٹر سے جا کے ملے کہ میرے یہ 2 بچے ہیں، ہم انڈیا میں یہ پڑھتے تھے، اب ان کا کیا کریں. وہ اتنا بھلا انسان تھا. وہ کہنے لگا، والد صاحب بھی وہاں انڈیا میں کچھ 2 سال ٹیچر رہتے مڈل پرائمری اسکول میں. تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، بچے جہاں رہیں گے ہاسٹل میں ان کو کھانا ملے گا، رہائش ملے گی، امتحان دیں گے تو آگے لے جانا. تو ہم پھر 2-3 مہینے وہاں رہے. تو میں نے پھر اپنی پہلی شناخت وہاں بنائی. پتہ نہیں ہے مجھے تو ایک فکرہ بھی یاد نہیں ہے. میں نے بچپن کی شادی پر کو وہاں پہ کالج یونین کے ایک جلسے میں نے بچپن کی شادی میں ایک مضمون پڑھ دیا. تو جناب اگلے دن جب میں اسکول میں گیا تو سب میری طرف ہوں تھے، یہ ہے جس نے پڑھی تھی. حالانکہ مجھے تو اب بھی یاد نہیں کیا لکھا تھا میں نے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ میٹرک کیا تھا اردو فارسی جگہ دید مادہ سائنس ادوار کے پیش آمد پر رنگے سوار شیخ سادی. تو بس یہ کمال جو ہے نا، ہم آگے پھر FSC مشورہ دے دیا ہیڈ ماسٹر صاحب نے، تمہاری فرسٹ ڈویژن آئی ہے میٹرک میں، سائنس رکھ لینا. ہم ان کے کہنے پہ آ گئے، FSC رکھ لی. FSC رکھ لی، ساتھ شعر و شاعری رکھ لی، تخلص بے خبر کر لیا. نتیجہ نکلنا تھا FSC میں فیل ہو گئے. تو والد صاحب نے کہا، والد صاحب کو جب آ کے بتایا تو پتہ نہیں والد صاحب کو
क्यों कहने लगे पुत्र ऐसा हो जाता है, फिर मेहनत करो कामयाब हो जाओगे। हमने ज़्यादा ही असर ले लिया। उन दिनों हजाम जो थे ना वो सब हजामतें किया करते थे, गांव के हजाम। तो हम सीधे हजाम के पास गए और उसके सारे उत्तरा भरवा लिया। उस तरह भरा के फिर हमने बड़ी मेहनत की, FSC की, BSc की। तो उसके बाद वापडा में मुलाजमत की, 1990 में रिटायर हुए। यानी ये जरा सोचे, रिटायर हुए, रिटायर होने से 5 महीने पहले रिटायरमेंट लेके मैंने दफ्तर बना दिया 5 स्टार स्टेट एजेंसी। घर नहीं एक दिन बैठा, 5 स्टार स्टेट एजेंसी, 12 साल स्टेट एजेंसी का काम किया और दौलत देखी। दौलत किसे कहते हैं? रोजनामा गरीब फैसलाबाद था। मैं BSc में मैंने एक गज़ल उनको भेजी थी। उन्होंने BSc के आखिरी दिनों में एक जवाब लिख के मुझे भेजा था। बरखुरदार मेरा मशवरा है, अब शायरी की बजाय नस्ल में अपना नस्ल में अपने तवानाइयाँ सर्व करें। तो मैं फिर 2004 के बाद उनके मशवरे पर अमल शुरू कर लिया और मैं अब तक वही सफर कर रहा हूँ। मुल्कों मैंने सफ़र किए। कैमरा बगल में आजकल दे अपने उस्तादों की तरह सफ़रनामे मेरे नहीं हैं। मैं जहाँ गया तस्वीर खींची उस सफ़रनामे में लगा दी। सब मेरे सफ़रनामे 5-6 हैं और वो तस्वीरों से मुज़य्यन है। बहरहाल मतलब ये है, दूसरी बात यह है कि भाई आप लोगों को ये गोल्ड मेडलिस्ट तो वो तो इन्होंने इनकी मेहरबानी थी कि इनको पता चला कि ये नारे लगाते रहे तो इन्होंने गोल्ड मेडल दे दिया। तो वरना हमने कौन सा मतलब ये है कि भाई ऐसा काम किया था। तो मतलब ये है कि दूसरे ये है कि जब किसी शख्स अच्छे शख्स से, अच्छे मुखलिस शख्स से वास्ता पड़ जाए ना तो आदमी फिर कामयाब हो जाता है। ये गुलाम हुसैन साजिद साहब यानी इतने कभी मुझे शागिर्दी नहीं समझा, बल्कि मैं तो ख्याल करता हूँ कि मुझे साहब समझते हैं। यानी ऐसा 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 उनसे शागिर्दी इख्तियार की कि मैं जो लिखने पढ़ने में ज़रा रवानी मुझे आ गई है तो इनकी बदौलत हुई है। ये मुझे पढ़ाते नहीं बैठ के ये लिखो नहीं, ये बस वैसे इनका चेहरा मुस्कुराता चेहरा बाकअप करना आगे आगे वो बस इस तरह से है। तो मैं आकर मैं आप सब से आपका मशकूर हूँ और आपसे ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप बराए मेहरबानी देखिए ना
अब मैंने 94th बर्थडे पार्टी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मनाई थी। ये अल्लाह का करम है, मेरे कोई कमाल नहीं है, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं। वजूहात ये है कि घर में ना बैठे, रिटायर हो गए हैं, तो क़यामत नहीं आ गई, को और काम कर लें, को और नाम सोचें, को चले फिरें, को दुनिया से फिरें, को इधर उधर करें, को करें, हरकत करें, हरकत में रहें तो काम चलेगा। जब आदमी अपने आप को डिग्रेड कर लेता है ना, कहते हैं मैं बस गई हूँ, रिटायर हो गया थे, अब ये हो गया, वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप आए, वरना हम कौन से उर्दू फारसी 10वीं जमात तक पढ़े हुए वो किताबें लिख बैठे हैं, तो कौन था ये, तो बड़े बड़े लिखारी बड़े बड़े मुफक्कर जहाँ बैठे हैं, तो इनसे इनकी ज़बानबाजी है कि यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरे पास ये किताब नहीं थी, लेकिन इसके बारे में अभी जो हमने सफ़र किया दोस्तों ने इकट्ठे, उस 1 घंटे में हम इस किताब के कुछ मतन जो है वो डिस्कस होते रहे, कुछ किरदारों पे बात हुई, तो यकीन जाने वाकई, और अब गुफ्तगू सुन के ख़ासतौर पर साजिद साहब की तो गुफ्तगू किसी हवाले से भी सुने, इस किताब में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। और इस किताब के बारे में जो नवीद भाई ने बातें की, मंजर साहब ने, और ख़ुद जांबाज आखिर, तो इनका जांबाज साहब का मैंने सफ़रनामा पढ़ा था, मुझे ऑफिस में किसी ने दिया था, तो उस पर लिया वाला सफ़रनामा, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा था नवीद भाई को कि इनकी मैंने कोई किताब पढ़ी है, तो इन्होंने जब नाम लिया तो सफ़रनामे के, मैंने वो सफ़रनामा मैंने पढ़ा, और मैंने जब इसके साथ कनेक्ट किया तो यकीनन ये किताब भी बहुत दिलचस्प होगी क्या देखी, तो इंशाल्लाह इस पर पढ़ेंगे और इसको इस पर जो बात हो सकी, जहाँ भी कुछ लिखा जा सका तो वो भी करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सलामत सदर हैं डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब, उनके बारे में इंटरनेट ये बताता है कि उन्होंने एक किताब का नाम रखा है ये मंज़र खूबसूरत है। तो ये मंजर इजाज साहब से अभी पुरानी दोस्ती है या एफसी कॉलेज वो भी एफसी कॉलेज से आपने तो इन पर एक पूरी किताब ही लिख दी। तो लिखते हैं जी ये मंजर खूबसूरत है, ये इनका पहला शेरी मजमूआ है, उसका नाम है। और उसके बाद इन्होंने एमफिल थीसिस जो है वो मकतूब अहमद नदीम कासमी और उर्दू शायरी के एक किताब है इनकी, उर्दू शायरी के सियासी रुझानात। बहरहाल हम तो इनको एक बड़े भाई और एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से जी, और ये लिखे हुए, लेकिन मैंने कब ज़्यादा तारुफ ना हो जाए। डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब को मैं अपने मरीज़ के तौर पे भी जानता हूँ और ये अक्सर मेरे पे मोहब्बत से मेरे पास मरीज़ बन के आते हैं और मुझे बाकायदा फ़ीस अदा करके मशवरा लेते हैं, इसलिए मैं दिली तौर पर इनका ममनून भी हूँ। नवीद सादिक साहब के बाद ये वो वाहिद तबी शख्सियत हैं कि जिनसे मुझे कुछ माली फैज़ भी खैर, शाहिद अशरफ साहब की गुफ्तगू की जो नफासत है और जो उनके लहजे का धीमापन है वो उनकी शायरी में भी नज़र आता है। कोई भी पहली दफ़ा इनसे मिलेगा या इनसे अभी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होगा तो वो सोच भी नहीं सकता कि ये इतने बड़े शायर हैं। उनका एक एक मिसरा जो है उसके अंदर मानी का एक पूरा जहान होता है। बहरहाल अभी तो उन्होंने गुफ्तगू करनी है आज की तकरीब के हवाले से और मुसन्निफ़ के बारे में और जोध मुसलसल की पजीराई के हवाले से मैं आपकी भरपूर तालियों में उन्हें दावत करना चाहती हूँ। मोहतरम गुलाम हुसैन साजिद साहब और मेरे रुफ़क़ाए कार जिनसे हमारा कारवां रवां है,
मैं हमेशा साजिद साहब की मोहब्बतों का मकरूज़ रहा हूँ। यकीन जानिए कि जितनी नवाज़शात मैं समझता हूँ मुझ पे हैं, शायद शहर में किसी औरत की पर इतनी नहीं। और उन्होंने मुझ इस बयां को यहाँ पे सदारती प्राइज़ के लिए बिठाया, ये उनकी करम नवाज़ी। मैंने इस किताब का बहुत मुताला किया है। आबिती मेरा सब्जेक्ट भी रहा है और मैंने इसे कोर्स में पढ़ाया भी है। हमारे यहाँ ये रवायत बहुत मुस्तहकम है। मौलाना जाफ़र थानसेरी से ये सिलसिला शुरू होता है और बतदरीज इस पे बहुत अहम नाम शामिल होते जाते हैं। काला पानी के नाम से जो उन्होंने आबिती लिखी, उसमें पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे काला पानी में दी जाने वाली सज़ाओं के बारे में पढ़ा और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी। इंतहाई तकलीफ दे है और तशवीशनाक है। उन लोगों ने वहाँ ज़िंदगी जिस तरह गुजारी, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जाफ़र थानसेरी की आबिती पढ़ने से वो पता चलता है कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सियासी सतह पे जद्दोजहद करने वालों के साथ क्या गुजरी। और 3 सतहों पे लड़ा जाता है। एक सियासी जद्दोजहद है, उस पर कैदोबंद की सोबतें हैं, तशद्दुद है। एक बाकायदा मज़ाहमत है जिसमें आप आज़ादी के लिए बाकायदा जंग करते हैं, लड़ते हैं और मारते हैं और ख़ुद भी जाबाज होते हैं। तीसरी सतह जो है वो कलमी महाज पे लोग अंजाम देते हैं। ये बहुत अहम होते हैं क्योंकि इन्होंने ज़हन साजी करनी होती है और लोगों को मकसद के लिए तैयार करना होता है। तो उनकी तहरीरों से इंस्पायर होकर लोग मैदान अमल में उतरते हैं और अपने फ़र्ज़ को अदा करते हुए जहाँ से गुजर जाते हैं। मुझे याद है कि ईरान के स्पीकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया कि शाह के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में आपको किस सतह पे सबसे ज़्यादा मुआवनत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि मरने के लिए भी लोग तैयार थे, जद्दोजहद भी हो रही थी, लेकिन हमें फ़ारसी में कोई मज़ाहमती कलाम मुयस्सर नहीं आ रहा। और बिलाखिर हमें सवाए इकबाल के पूरी फ़ारसी में कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो लोगों की ज़हन साजी कर सके और उन्हें किसी नज़रिए के तहत जांच से गुजर जाने के लिए तैयार कर पाए। तो ये लोग जो कलम के महाज पे मौजूद हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अहमियत का है। जाबाज साहब की इस आबिती को पढ़ के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें हमारा क्या पाकिस्तान से पहले का कल्चर भी है, रवायात भी हैं, तमद्दुन भी है, अफ्तार भी है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता फरामोश हो रही है। उस जगह पे जहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग रहते थे, उनका बाहमी ताल्लुक़ बहुत मजबूत था और हम जो एक ही कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर है। मैंने पहली बार इस आबिती को पढ़ने के बाद ये महसूस किया और आप सब ने ये पढ़ा है और उसमें बहुत से वाक़यात भी मौजूद हैं और उन वाक़यात में हमें अपनी ज़िंदगी के कई किरदार भी नज़र आते हैं। सो इस तरह जैसे शाह के किरदार का यहाँ पे ज़िक्र हुआ, क्या पाकिस्तान के बाद लाहौर में क़याम किया और बाद में तलावा चले गए, जो गट्टी के करीब फैसलाबाद में एक गाँव है। अच्छा, चूँकि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है तो इनकी फैसलाबाद की ज़िंदगी को मैंने बहुत ही ज़्यादा लिव किया, क्योंकि उन्हीं बाज़ारों और गलियों से मैं भी गुज़रा जिनका ज़िक्र इन्होंने किया। उस कॉलेज में मैं भी पढ़ता रहा जिस कॉलेज से इन्होंने BS किया। सो इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा कशिश थी कि ये मेरे उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी को गुजारता रहा हूँ। तो उस दौरान बड़े अच्छे वाक़यात तरतीब पाते हैं, वक़्तें भी परवान चढ़ती हैं, कामयाबियों और नाकामियों का सामना करना पड़ता है और कई अच्छे बुरे किरदार भी सामने आते हैं। आबिती की एक ख़ुसूसियत ये है कि आप हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें।
دنیا میں سب سے مشکل عمل اپنے بارے میں سچ لکھنا یا بولنا، اور آپ بیتی ایک امتحان کا درجہ رکھتی ہے کہ جہاں آپ کو سچ کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. نتیجتاً آپ بہت سا منحا کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، قطع و برید سے کام لیتے ہیں، اور نتیجتاً حقائق مسخ ہوتے چلے جاتے ہیں. مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے وہ باتیں لکھی جو ہم اپنے آپ سے یا دوستوں سے چھپاتے ہیں، اور کہیں کہیں اس کے بلیغ اشارے بھی دیے. بہت عمدہ اور ایک دلچسپی کا عنصر اس میں ہمیں دیکھنے میں آیا. ان کا جو مرکزی حصہ ہے وہ ان کی جاب سے متعلق ہے، جس میں یہ مٹی کے نمونے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کا اندراج کرتے ہیں اور پھر اسے ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ بہت اچھا حصہ ہے اور بڑا مضبوط ہے، اور آبیتی کا سب سے میرا خیال زیادہ کشش رکھنے والا حصہ کہا جا سکتا ہے. تو اس میں دوران جو واقعات ہوئے، شادی ہوئی، اس دوران میں جب یہ ابھی قیام پاکستان کے بعد کی جو پہلی 2 دہائیاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے سرکاری افسران زیادہ ایماندار اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے تھے، اور رشوت کا چلن ابھی عام نہیں ہوا تھا. انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک افسر سرکاری گاڑی پہ لاہور سے فیصل آباد گیا، لیکن 25 میل کا جو سفر تھا وہ اس کی ڈائری کے اندراج میں زیادہ لگا. جب استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جناب والا کی طرف سے گیا تھا کیونکہ مجھے ایک عزیز سے ملنا تھا. تو وہ 25 کلومیٹر کے پیٹرول کے پیسے اس سے وصول کیے گئے. لوگ ایماندار تھے. ہماری جو ابتدائی فائلیں ہیں، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہاں پہ کامن پن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے. لوگوں نے اس طرح زیرو سے زندگی اسٹرکچر نہیں تھا، ادارے نہیں تھے، آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایسا ملک لمحہ موجود میں میسر آیا ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنی پاور دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. تو ان سب لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے جو مختلف اداروں میں موجود تھے اور انتہائی جان فشانی کے ساتھ کام کرتے رہے. ایمانداری کو نہ بچھونا بنایا اور لوگوں کے لیے مثال بن گئے. انہوں نے خود ابھی بہت عمدہ بات کی. زندگی حرکت کا نام ہے. ہمیں زندگی میں ریٹائر نہیں ہونا چاہیے، جدوجہد اور کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. جوہد مسلسل سے مجھے بابا سوشلزم شیخ رشید کی آبیتی یاد آئی. اس کا نام بھی یہی ہے. اب یہ اتفاق ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس کا نام چینج کر لیتے. تو میں نے جو آبیتیاں پڑھی ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو بہت معروف ہوئی ہیں، جس میں میکسم گورکی کی آبیتی ہے، ہٹلر کی آبیتی بھی موجود ہے. ہمارے یہاں قدرت اللہ شہاب کی آبیتی کو بہت زیادہ پڑھا گیا ہے. الک نگری اور علی پور کا علی تو ہمارے ابتدائی دنوں میں ہماری اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی. اس کے علاوہ بھی ایسی آبیتیاں ہیں کہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. زیادہ تر وہ ادیبوں نے لکھی ہیں، لیکن پولیٹیشینس نے یا دوسرے شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں کی آبیتیاں بھی دلچسپی سے خالی نہیں. یہ آبیتی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہماری تاریخ کے بہت سے رنگ اور واقعات موجود ہیں. ایک حصہ تو باقاعدہ تاریخ سے متعلق ہے، جس میں یہ قرارداد پاکستان ہے، نہرو رپورٹ ہے، اور دوسرے اس دوران ہونے والے جو سارے ایونٹ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے تفصیلیں لکھا ہے. آخری حصے میں بہت سے عزیز و اقربا کہنا چاہیے یا دوست احباب کا تعارف کیا گیا، باقاعدہ نام سے ان کے بارے میں لکھا گیا. مجھے اس آبیتی کو پڑھ کے بہت خوشی ہوئی. ایک ایسی آبیتی جو آپ کو مہمیز دیتی ہے اور آپ کو جد و جہد پہ آمادہ کرنے کے لیے، میدان عمل میں اترنے کے لیے اور زندگی سے بڑھتا اسما ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں. بہت ہی محبت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بہت اچھی اور عمدہ کتاب کے صاحب کتاب جناب عبدالغفور جہاں صاحب کو مبارکباد. اس کے ساتھ ہی ہماری تقریب کا اختتام ہوتا ہے. آپ سب دوستوں کی تشریف آنے کا بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر جہاں بعد صاحب کو تصنیف اور مبارکباد پیش کرتے ہیں.
اور جو دوست تشریف لائے ہیں ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست ہے. شکریہ.